اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، انسان زندگی میں اکیلا بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے اور ہمیشہ وہ لوگ بڑے کامیاب رہتے ہیں، بڑی ترقی کرتے ہیں جن کا کوئی زندگی میں اچھا دوست ہوتا ہے۔ اچھا دوست ملنا بھی ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جن کے دوست نہیں ہوتے وہ اکیلے پن کا شکار رہتے ہیں اور وہ بہت ساری بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، جن میں ڈپریشن بڑی عام ہے، کیونکہ معاملہ ہوتا ہے شیئر کرنے کا۔ انسان کی زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اس طریقے سے انسان ان آزمائشوں میں اپنے دوستوں کے مشورے لیتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی مشکلات شیئر کرتا ہے، تو کافی حد تک وہ اس پہ قابو بھی پا لیتا ہے اور یقیناً کسی بھی قسم کے مرض کا شکار بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، کتنا ہی اچھا ہو ناظرین کہ انسان اپنی مشکلات کا ساتھی کس کو بنائے؟ اللہ رب العزت کو بنائے۔ کیا اللہ سے بڑھ کے کوئی ساتھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی دوست اچھا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، مجھ پہ اللہ رب العزت کا ایسا کرم رہا، میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، کہ بچپن میں جب میں نے ہوش سنبھالی تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے۔ تو میں دوستوں کے ساتھ بڑا کم، مطلب یہ ہے کہ بہت دور دور جانا کچھ بھی نہیں ایسا، گلی محلے کے لڑکوں کے ساتھ کبھی کوئی بچپن میں کھیل لیا تو کھیل لیا، ورنہ گھر میں اکیلے بیٹھا رہتا تھا اور اپنی ہی مطلب یہ ہے کہ سوچ میں مگن رہتا تھا۔ تو میں یہی کہتا تھا کہ میرا دوست اللہ ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ جاؤ باہر دوستوں کے ساتھ، آگے پیچھے دور دور جاؤ، کچھ سوچو سمجھو۔ میں نے کہا ہے نا، میرا دوست اللہ ہے۔ تو مجھے الفاظ کا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا الفاظ ادا کروں۔ اتنا پتہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دوست بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کام سارے ہو جاتے تھے۔ بس ایسی کہانیاں بچپن میں سنی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں بھی اللہ کو دوست بناؤں گا۔ تو ناظرین، میں کبھی بھی زندگی میں اکیلا نہیں رہا، کبھی بھی نہیں۔ ایک بندہ 23 سال 23 ایئرز پردیس میں گزار کے آیا ہے اکیلا، فیملی بھی ساتھ نہیں اور بچے بھی ساتھ نہیں، اکیلا اپنا کمرہ، اور جاب سے آنے کے بعد اسی کے اندر ہی۔ کچھ دوست تھے کراچی کے، ان کے ساتھ جمعرات کو کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی، باقی ہفتے کے 6 دن ایسے ہی۔ تو ناظرین، میرا یہ اکیلا پن کیسے دور ہوتا تھا؟ دوستی کی وجہ سے، کیونکہ میں کوئی نہ کوئی واقعہ پڑھتا رہتا تھا یا قرآن کریم ترجمہ سے پڑھتا رہتا تھا۔ ناظرین، آپ اللہ رب العزت کو اپنے معاملات میں دوست بنائیے۔ میرے پاس ایک تسبیح ہے، ایک ذکر ہے، یہ میرا ذکر نہیں ہے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن میرے سے مراد یہ ہے کہ یہ پش در پش چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہے، ولی اللہ کا ذکر ہے۔ جو بھی روحانی علاج بتاتے ہیں، خواہ وہ ولی اللہ ہوں یا عام معالج ہوں، وہ یہ والے اذکار بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے یہ ایسے صفاتی نام ہیں کہ جو بندہ بھی ایسے صفاتی ناموں سے اپنے رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور جب اللہ آپ کو اکیلا نہ چھوڑے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ ناظرین، میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو میں بھی آپ کو ذکر دینے جا رہا ہوں، وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، تسبیح بتانے جا رہا ہوں، کوشش کیجئے، آئی ریکویسٹ یو، فرسٹ ٹائم۔ میں آپ لوگوں سے کبھی ریکویسٹ نہیں کرتا، کیونکہ نہ میرا کچھ لینا ہوتا ہے نہ دینا ہوتا ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں سے ملا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا۔
ظاہر ہے ملے تو ہوتے ہیں، لیکن جب ایسی باتیں سنتے ہیں، ایسے بیانات سنتے ہیں تو پھر اللہ سے اور حب پیدا ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ ذکر اگر آپ یہ کریں 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اگر یہ ذکر کرنا شروع کر دیں ناظرین، تو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے پلٹ جائے گی۔ آپ کے دن رات ایسے ہو جائیں گے کہ آپ خود بول اٹھیں گے کہ واقعی اب میں اکیلا نہیں ہوں۔ آپ کا اکیلا پان دور ہو جائے گا ناظرین۔ بڑے خوبصورت 3 اللہ کے نام ہیں، لیکن جب میں آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں تو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ ابھی سوچ سمجھ کے آپ نے یہ کرنے ہیں۔ 3 نام ہیں، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ کیا ہے ناظرین؟ یا ولی، یا والی، یا نصیر۔ یا ولی، یا والی، یا نصیر۔ یہ تینوں میرے اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، اور جو بھی ان کا ورد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ساتھی بن کے، اس کا دوست بن کے، اس کو مدد بھی کرتا ہے، غیبی مدد بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی خواہشات کی تکمیل بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا دوست ہے کہ وہ تمام طاقتوں والا ہے۔ ان ربی علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ناظرین 3 نام ہیں، لیکن غور سے سنیے، ان 3 ناموں کا ذکر کرتے وقت وہ خواتین اور حضرات یعنی مرد اور عورت جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں، الف سے شروع ہوتے ہیں، آئین سے نہیں، یعنی عربی میں اردو میں الف سے شروع ہوتے ہیں، وہ حضرات ایسا کریں کہ یا نصیر ساتھ نہ لگائیں، صرف یا ولی یا والی کا ورد کریں۔ یہ ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے یہی کافی ہو جائے گا، جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں۔ اکرام اللہ، اسی طریقے سے اور جو بھی کتنے نام ہیں جو الف سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ لوگ، ایسی خواتین جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں، ارم نام ہے، وہ لوگ یا ولی یا والی صرف پڑھیں، یا ولی یا والی۔ تو یہ ناظرین تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی کیسے خواہشات کی تکمیل کرتا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ اب میں اکیلا یا اکیلی نہیں ہوں۔ کتنا بڑا ذکر ہے ناظرین، کتنی بڑی سعادت ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بنا لیجیے اللہ کو اپنا دوست، اور پھر دیکھیے ایک دوست کیسا اپنی دوستی کا جو ہے وہ حق ادا کرتا ہے۔ وہ بہت اچھا دوست ہے، وہ سب سے اچھا دوست ہے۔ اسی لیے جب میرے ساتھ کوئی ایسے معاملات آتے ہیں تو میں ہمیشہ اپنے دوست کو ہی پکارتا ہوں۔ کبھی میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کبھی یا ولی یا والی یا نصیر، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، کبھی یا ذوالجلال والاکرام، مختلف تسبیحات سے۔ تو یہ تسبیح اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کچھ مشکل نہیں آپ کے لیے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ بھائی سانس اللہ تعالیٰ دے رہے نا ساری عمر کی، تو پڑھ لو، اللہ کے نام ہیں، اور کیا چاہیے؟ اس کو زندگی کی تسبیح بنا لیجئے اور پڑھتے رہا کیجیے روزانہ۔ یا ولی یا والی یا نصیر، جن کے نام الف سے شروع ہوتے ہیں وہ صرف یا ولی یا والی پڑھیں، اور پھر دیکھیں کامیابیاں، خوشیاں، رزق، کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ جب اللہ آپ کا دوست ہے تو آپ کے کام تو پھر ایسے ہی ہونے ہیں نا، کہ جیسے بس وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ فائلوں کو پر لگ جائیں، تو آپ کے کاموں کو سب کو پر لگ جائیں گے، پہیے لگ جائیں گے، ہوتے جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔